اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت 31 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ ہَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ اور اس نے سکھا دیے، آدم کو، الاسماء نام، کلہا سب ان کے، ثم پھر، عرضہم اس نے پیش کیا انہیں، علی الملائکات فرشتوں پر، فقال پھر فرمایا، انبئونی خبر دو مجھے، بتاؤ مجھے، باسمائی ناموں کی، ہاؤلائی ان سب کے، ان کنتم اگر تم، صادقین سچے ہو۔ تو اس کا جو ہے وہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اور آدم نے فطری تعلیم سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم حقیقت حال سے واقف ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ پہلے تھوڑی سی بات یہ ہو جائے کہ وَعَلَّمَ یعنی جو علامہ علم سے نکلا ہے، اور علم کے لفظ سے بعض علماء اسلام نے جو علماء محققین کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، پڑھانا یا سکھانا یعنی تعلیم کرنا ہی مراد نہیں لیا، اور صحیح بھی یہی ہے، بلکہ انسان میں ان قوا کا مخلوق کرنا مراد لیا ہے۔ اب قوا کیا ہے؟ یعنی انسانی قوتیں، باڈی سٹرکچر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک ایسا بنایا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قوتیں رکھ دی ہیں، جس سے انسان تمام چیزوں کو جانتا اور سمجھتا اور خیال کرتا اور سوچتا اور نئے نئے نام رکھتا اور نئی نئی باتیں ظاہر کرتا ہے۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام مختلف اجزاء اور متباین قوتوں سے پیدا کیا تھا، جو طرح طرح کے معقولات اور محسوسات اور متخیلات اور متوہمات کے جاننے کے لائق تھی، اور حقائق، اشیاء یعنی چیزوں کی حقیقتیں اور ان کے اسما اور علوم اور ثنا کے قواعد اور ان کی آلات کی کیفیات اس کے دل میں ڈالی تھی۔ یعنی انسان آپ دیکھیں کہ محسوس کر سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حس پیدا کی ہیں، مطلب یہ کہ اس کو خوشبو آتی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ ٹچ کر سکتا ہے، وہ پہچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تمام خاصیتیں جو ہیں وہ جس کو ہم قوا کہتے ہیں تمام پیدا کر دیں۔ بس جو چیزیں کہ فطرت انسانی میں ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کرنے کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ جو تعلیم ہے یہ فرشتوں میں نہیں ہے جو انسانوں میں رکھ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک انسان ان سے کام لے کر نئی نئی ایجادات اور نئے نئے اسما رکھتا آیا ہے، اور ابھی نامعلوم کیا کیا ایجادات کا اس سے اظہار ہوگا۔ اور آدم کے لفظ سے بھی یقیناً نوع انسانی مراد ہے، یعنی پوری دنیا جو قیامت تک انسان آنے ہیں وہ تمام مراد ہیں۔ اگرچہ عوام الناس اس کو بابا آدم کے نام سے ایک خاص انسان کا نام جانتے ہیں، اور صحیح یہی ہے کہ آدم سے مراد نسل انسانی ہے،
اللہ ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वलकद खलकनकुम सुम्मा सव्वरानकुम सुम्मा कुलना लिल मलाइकात इसजुदू लि आदमा। और देखो हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया आदम के खलीफा बनाए जाने की वजह से सजदा शुक्र बजा लाओ। अल्लाह अकबर। अब देखिए अस्मा के लफ्ज से अक्सर लोग यही समझते हैं कि जिसको हम नाम कहते हैं, जैसे घोड़ा, गधा, गाय, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली वगैरह। ये भी ठीक है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम कुव्वतें डाल दी इनको भी पहचानने की। तो उलमा इस्लाम में से बाज बहुत उलमा ने सिर्फ इतने मैंने लिए हैं, यानी इन चीजों के सिर्फ नाम सिखा दिए। यही वजह है कि तर्जमा में इनकी तरफ इशारा कर दिया गया है कि आदम ने फितरी तालीम इलाही से तमाम चीजों के नाम मालूम कर लिए। चुनाचे इससे मुराद यही है कि जो कुवा इसमें पैदा किए गए, जो कुव्वतें इसमें पैदा की गई और जिनके सबब से इसका जहन एक निशान या दलील से दूसरी तरफ मुंतकिल होता है और नतीजा पैदा करता है, इसी को अस्मा के नाम से लफ्ज बयान फरमाया है। और जो कि ये कवा ऐसे थे जिनसे इंसान तमाम चीज़ों को महसूसात और माकूलात से जान सकता है, इसलिए कुल्लाहा कुल्लाहा का लफ्ज़ जो है वो अल्लाह ने ताकीद के लिए इस्तेमाल किया, जिससे इस बात का इशारा है कि तमाम चीज़ों के जानने का मादा इंसान में वदियत किया गया है। बस आयत के मायने ये हुए कि अल्लाह ताला ने इंसान में ऐसे कवा पैदा किए हैं जिनसे हर एक चीज को वो समझ सकता है और दलील से नतीजा को हासिल कर सकता है। आगे आगे चलते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो यहाँ बयान किया है व अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लाहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकाति। तो यहाँ जो बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास इल्म में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत दी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो कुव्वतें पैदा की, वो गवाह जो थे वो फरिश्तों में नहीं थे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आयत है ये वाकया फरिश्तों के सजदा करने के बाद का है। पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म जो है वो माना गया। अल्लाह अकबर। अब फरिश्तों का सजदा करना जो इससे पहले वाकया हुआ था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो बाद में बयान कर दिया ताकि खलीफा के पैदा करने की मसलिहत और हिकमत ज़ाहिर हो जाए और ये मालूम हो जाए कि ये शराफत और फजीलत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसलिए मिली कि इन्हें वो इल्म हासिल है जिससे फरिश्ते खाली हैं। अब इन तमाम चीज़ों के नाम यानी कि उनके लेने की ज़रूरत नहीं है। क़यामत तक शुरू से लेके जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम आ जाती हैं जो मैंने आपको भी बताया, जिसमें कुछ लोगों ने लिख के भी नाम बता दिए हैं, वो भी ले लेते हैं कि जैसे जानवरों के नाम है ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरी, खुशकी, घोड़े, गधे, बर्तन, चरिंद, परिंद, फरिश्ते, तारे वगैरह तमाम छोटी बड़ी चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखा दी। और वही वही बात कि उनके नाम चाहे आप ना लें, अल्लाह ने तमाम वो कुव्वतें इंसान के अंदर जो हैं वो पैदा कर दी इनको जानने की। वल्लाहु खलका कुल्ला दाअब्बतिन मिन मा। और अल्लाह ने कुरान में ये भी बताया कि अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों को पानी से पैदा किया, जिनसे बाज तो पेट के बल घिसटते हैं, बाज दो पैरों पर चलते हैं, बाज चार पांव पर चलते हैं। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है, वो हर चीज पर कादिर है। अला कुल्ली शैइन कदीर। इससे मैं आपके सामने एक हदीस भी रखती हूँ, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की जो है वो किरत में है कि हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु की से रिवायत है कि ये हदीस जो है ये भी मैं आपको बता दूं सही बुखारी में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमानदार क़यामत के दिन जमा होंगे और कहेंगे कि
کیا اچھا ہوتا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے میں نے یہ حدیث جو ہے وہ سلیکٹ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش لے جائیں، جو ہم اس سے راحت پائیں، اس مصیبت سے نکل جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ انہیں اپنا گناہ یاد آ جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ سب لوگ یہ جواب سن کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آپ بھی یہی جواب دیں گے، یعنی نوح علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لیے اپنا دعا مانگنا یاد کر کے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سب آپ کے پاس آئیں گے، لیکن یہاں بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ فرمائیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن سے اللہ نے کلام کیا اور جنہیں تورات عنایت فرمائی۔ یہ سن کر سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سے یہی درخواست کریں گے، لیکن یہاں سے بھی جواب پائیں گے کہ آپ کو بھی ایک شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈالنا یاد آ جائے گا اور شرمندہ ہو جائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں۔ یہ سب ان کے پاس بھی جائیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں۔ تم محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اب وہ سارے کے سارے اور ہم سب شامل ہوں گے، تکلیفوں میں پھر رہے ہوں گے۔ تو سارے کے سارے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئیں گے، میں آمادہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں ہی پڑا رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی، سر اٹھائیے، سوال کیجئے، پورا کیا جائے گا، کہیے سنا جائے گا، شفاعت کیجئے، قبول کی جائے گی، میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا، پھر اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر حد مقرر ہوگی، انہیں بھی جنت میں پہنچا کر تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی بار حاضر ہوں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روکا ہو اور جن کے لیے جہنم کی مداومت واجب ہو گئی ہو، یعنی شرک اور کفر کرنے والے لوگ۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں اس کے وارد کرنے سے، اس حدیث کے وارد کرنے سے میرا مقصود یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ لو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو، یا اپنی اس بات میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہ بنائے گا تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یا یہ بھی مروی ہے کہ اگر تم اپنی اس بات میں ہو کہ بنی آدم فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، سچے ہو اس بات میں تو ان کے نام بتاؤ۔ گویا اس میں انہیں ڈانٹا گیا
کہ بتاؤ تمہارا قول کہ تم ہی زمین کی خلافت کے لائق ہو اور انسان نہیں، تم ہی میرے تسبیح خواں اور اطاعت گزار ہو اور انسان نہیں، اگر تم صحیح ہو تو لو یہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں انہی کے نام بتاؤ، اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو سمجھ لو کہ جب موجود چیزوں کے نام بھی نہیں معلوم تمہیں جو سامنے پڑی ہیں، تو آئندہ آنے والی چیزوں کے نام تمہیں اور آئندہ آنے والیوں کی نسبت تمہیں کیسے علم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہتر تو یہی ہے، دیکھیں کہ جو کہا گیا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اب دیکھیں ہم عورتیں جو کہ فرشتہ نہیں ہیں، لیکن جب ایک عورت گھر کو سنبھالتی ہے، اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے، دودھ پلانے والی عورت جب چھوٹے بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، پھر بھی وہ سردی میں اٹھ کے اپنے رب کے لیے، اس کے سجدے کے لیے، اس کے رکوع کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، تو کیا فرشتے یہ کام کرتے ہیں؟ اللہ اس عورت کو، اس لڑکی کو کتنا اجر دے گا کہ جو اپنے تمام کام سنبھالنے کے باوجود اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ یہ ہے انسان کو شرف ملا، جس کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ کام انسان نہیں کر رہے، عورتیں صرف اور صرف سست ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتی، قرآن بھی نہیں پڑھتی، بچہ پیدا کرتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں اور ان کو پالتی ہیں، دنیا میں گم ہو جاتی ہیں، تو کام ختم ہی نہیں ہوتے، وہ کوئی اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ اشرف المخلوقات تو پھر وہی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان تمام کاموں کے ساتھ، اور فرشتے صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں۔ ان کاموں کے، ان دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کیا ہے ہماری عبادت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت سڑکوں سے گزر کے آتی ہے، جنت کاروباروں سے گزر کے آتی ہے، جنت تلواروں کے سائے کے تلے ہے، یعنی یہ دنیا تلوار ہے اور اس کے نیچے ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔